بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غضنفر فترگڑ۔ علماء یا مولوی جس طرح طارق جمیل صاحب کہتے تھے کہ ایک بڑی ان کی وائرل ٹیون تھی جو موبائل ٹیون پہ اکثر لگی ہوتی تھی کہ کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، یہ شیطان کی چلائی ہوئی باتیں ہیں کہ فلاں ہمارا رزق کھا گیا، فلاں ہمارا حق کھا گیا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ کھانے والے تو کھا کے بیٹھے ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے کیونکہ کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا تھا ایسا کہ مڑتا ہوا دیکھے، تو شک و شبہات آتے تھے مائنڈ میں۔ وہ بات اب بالکل 100% سچ ہے کہ کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا۔ یہ ایسے سب شیطان کی چلائی ہوئی باتیں ہیں نا کہ وہ ہمارا رزق کھا گیا، فلاں ہمارا حق کھا گیا۔ ہوا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح مجھے اس بات پہ یقین ہوا ہے اور ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی ہے، ایمان بھی ظاہری بات ہے انسان کا کامل ہوتا ہے جب وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز حق ہو یا کسی نے کوئی چیز کھائی ہوئی ہو اور واپس آ جائے۔ میرے دادا جی مرحوم، اللہ ان کو کربڑ جنت نصیب فرمائے، ان کی منزلیں آسان فرمائے۔ وہ بہت ذہین پڑھے لکھے انسان تھے، وہ اس دور کے گریجویٹ تھے، لیا کالج میں انہوں نے گریجویشن کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے نام پہ 30 ایکڑ زمین جو ہے وہ جب ان کی وفات ہوئی ان کے نام تھی۔ اب جس طرح موسٹلی کوئی بھی بزرگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو کچھ دنوں بعد یا کچھ ماہ بعد جس طرح اولاد پتہ کرتی ہے، تو یعنی ہمارے بزرگوں کو بھی پتہ چلا، والد صاحب کو، چاچا جی کو، کہ ان کے نام پہ، دادا جی کے نام پہ جو کچھ تھا وہ وراثت ہو گئی، باقی ان کے نام پہ کچھ نہیں۔ تو خیر دن گزرتے گئے۔ اب ہوا یہ کہ ہم میں سے ہی ایک ہمارے بزرگ صاحب نے، اللہ ان کو بھی نیک ہدایت دی ہوئی ہے، انشاءاللہ اب آ جاتی ہے۔ انہوں نے نا پٹواری سے ملی بھگت کر کے، پٹواری کا نام بھی لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ اس کا اپنا ظرف اس نے جو کیا وہ بھگتے گا، ہمیں کسی کا دل آزاری یا سمجھ لیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جی پٹواری صاحب سے ملی بھگت کی اور وہ 30 ایکڑ جو ہے وہ اپنے نام کروا لیا، جس میں دادا جی کی وفات ہوئی تھی غالباً 2007 یا 8 میں، تو انہوں نے 9 میں غالباً، ہاں جی 9 میں، تو انہوں نے نا 2008 کا اندراج کر دیا اور پھر 2011 میں پاس کر دیا، جو قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ 3 سال بعد تحصیلدار صاحب اسے پاس کر دیں اسی حساب سے اجازت لیے بغیر۔ خیر وہ پاس ہو گیا، اسی تحصیلدار کے ہوتے ہوئے، وہ تحصیلدار کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھوں گا، اسی کے تحصیلدار کے ہوتے ہوئے وہ مطلب کہ درج ہوا، وہی تحصیلدار جب دوبارہ آیا، کیونکہ وہ 3-4 سال تو ایک تحصیلدار نہیں رہا، 2011 میں وہ پھر پاس ہو گیا۔ خیر جی، اب اللہ کی شان، اس کی مرضی، اس کا فرمان اور اس کی سمجھ لیں کہ دوسرے الفاظ میں عدالت، کہ جو بندے ملی بھگت کرنے والے تھے نا انہی میں سے ایک بندہ، واللہ اس کی لڑائی ہوئی ان سے یا جو بھی معاملات تھے، اس نے میرے چاچا جی مارختہ رواز جو میں تو انہیں دعا دوں گا کہ انہوں نے بڑی سٹرگل کیا اس کیس کے پیچھے، کیونکہ میں اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا جتنا کہ مجھے کرنا چاہیے تھا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن انہوں نے بڑی سٹرگل کی اس پہ، بڑا فوکس کیا اور انہوں نے کیس جیتا۔ خیر جی آگے سٹوری سناؤں آپ کو کہ اس نے آگے بتا دیا جی کہ وہ جو انتقال ہے نا اس پہ 2 نمبر انتقال ہے اور اس پہ دیکھ رہے کہ سائن بھی غلط ہے۔ خیر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ اب ہم نے حسب ضابطہ نقلیں نکلوائیں، جتنے بھی انتقال انہوں نے کسی کو دیے تھے نا کسی میں بھی تھم نہیں لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ گریجویٹ آدمی تھے تو وہ تھم نہیں لگاتے تھے، یعنی سائن کرتے تھے۔ وہاں پہ جو سائن تھے اس انتقال میں وہ بھی صحیح نہیں تھے، میچ نہیں تھے، اور سائنوں کے اوپر تھم لگا ہوا تھا، مطلب وہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ واقعی ہی 2 نمبر۔ خیر جی ہم نے کیس کر دیا، اینٹی کرپشن میں کیس کیا۔ خیر وہاں تو پکڑن پکڑائی والا معاملہ تھا، تو آگے سے بھی خود اور پیچھے سے بھی خود، تو وہ مناسب نہ سمجھا۔ خیر برادری اور بزرگوں نے بھی کہا کہ اسے وائنڈ اپ کریں اور سول میں چلائیں۔ سول کورٹ میں ہم نے کیس دائر کر دیا
چاچا جی مارکتر نے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کیا تھا جو شروعات میں، پھر انہوں نے پیروی کی، اس کی کیس کو فالو کیا. اور ہاں ایک نام لیتا چلوں جو لینا ضروری ہے آج کے دور میں، زاہد شیروانی ہیں مظفر گڑھ کے وکیل دیوانی کیسوں کے. انہوں نے بڑی اسٹرگل کی، بڑی محنت کی انہوں نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 2023 میں کل ہم نے یہ کیس شروع کیا تھا تو انہوں نے اس ٹائم 80,000 روپے فیس ان سے طے ہوئی تھی، اور انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے ایک پیسہ اور چاہیے. آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا عرصہ کیس چلنا اور لڑنا، اور کون لڑتا ہے. اور دوسری مزے کی بات ان کی یہ ہے کہ وہ بڑے سوبر آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، تھوڑا بولتے ہیں، مطلب کی بات کرتے ہیں. اور ہمیں جو ہے نا انہوں نے بڑی ریلیکسیشن دی ہوئی تھی، یعنی پیشی پہ جانا، باقی کوئی معاملات نہیں. جب نہ جانا ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے کہ آپ نہ آئیں، آپ نہ سفر کریں، یعنی بہت اچھا. پھر دوسری بات کہ وکیلوں کے منشی کیا کرتے ہیں کہ جی پیسے دیں جی، نقلیں کروانی ہیں، یہ کروانا ہے، وہ نکلوانا ہے، وہ کوئی پیسہ نہیں. جو فیس طے ہو گئی سو طے ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنے حساب سے ہی چلنا ہے اور چلانا ہے. تو اگر کسی بھائی کا کیس اس طرح کا ہو مظفر گڑھ میں تو وہ لازمی ان سے رابطہ کریں، وہ بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے جی کیس فالو کیا، لڑے کیس. وہ الحمدللہ 3-4 دن پہلے فیصلہ آیا ہے کہ وہ کیس ہم جیت گئے ہیں. اور اگر کسی کے مائنڈ میں ہونا کہ ہم نے کوئی رشوت اس طرح کا میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں، اس سے بڑی قسم کوئی نہیں ہے، اور عمرہ کر کے بھی آیا ہوں کہ ہم نے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیا بطور رشوت. اور الحمدللہ جج صاحب بھی اچھے تھے. آج کے دور میں اگر جج فیصلہ اچھا دیتے ہیں تو بھائی یہ بھی بڑی غنیمت والی بات. مطلب کہ جج صاحب نے بھی بڑا ٹائم لیا اس کیس کو سمجھنے میں، اور پھر انہوں نے فیصلہ دیا. قانون بھی نہیں ہے، قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اور پھر ثبوت، دلائل، سب گواہ، سب کچھ ایسے یعنی تھا. وہ گواہ صاحب سے میں نے پوچھا جب ہمیں پتہ چلا نا کہ آپ نے کوئی اس طرح کی تصدیق کی ہے، تو اس نے کہا جی نہیں، میں نے تو نہیں کی. کچھ دنوں بعد وہی گواہی دے کے آیا جی کہ میں نے دی ہے. اس ٹائم میں نے بڑی تسلی سے پوچھا، میں نے کہا کوئی یاد ہو آپ، کیونکہ میرے لیے سب سے بہتر اور بڑی بات تھی کہ ہم خود اس پہ پہلے تحقیق کرتے کہ وہ ریلی ہے یا 2 نمبر ہے انتقال. تو ہم نے کی، وہ 2 نمبر تھا. 2 نمبر تھا تو اللہ نے فتح دی اور الحمدللہ ہم کیس جیت گئے. تو وہ طارق جمیل صاحب کی بات مجھے فوراً جیسے کیس کا پتہ چلا ہے تو طارق جمیل صاحب کی بات یاد آئی جو ہم روز سنتے ہیں کہ کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا. یہ شیطان کی چلائی ہوئی باتیں کہ وہ ہمارا رزق کھا گیا، وہ ہمارا حق کھا گیا. الحمدللہ اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے اور سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آخری بات، ایک پل کا بھی نہیں پتہ، 1 منٹ کا بھی نہیں پتہ، 1 لمحے کا بھی نہیں پتہ کیا ہمارا نصیب ہونا ہے، کیا ہم نے کھانا ہے، کیا ہم نے لے جانا ہے. وہ قادر ذات ہے، رحیم ذات ہے، اسی نے رزق دینا ہے، اسی نے جو کوئی نصیب میں لکھا ہے. یہ ہم دعاؤں سے جو کچھ مانگتے ہیں اس نے عطا کرنا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور یہ سبق ہے سب کے لیے کہ حق حلال کی کھانی چاہیے، اپنی کھانی چاہیے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کے رزق پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.